اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات محترم، نہ تمہید کا وقت ہے نہ بہت زیادہ طویل گفتگو کا موقع ہے، اس لیے کہ وقت کے اندر مجھے بھی اپنی بات مکمل کرنی ہے اور آپ حضرات کو بھی مجلس کے بعد سینہ زنی کے ذریعے سے اہل بیت اطہار اور سید عالمیان کو پرسہ دینا ہے۔ ایک تصور ہم سب کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے اور وہ تصور یہ ہے کہ عبادت نماز ہے، اور اس نماز کے علاوہ مثال کے طور پر گریہ کرنا، مثال کے طور کے اوپر بکا، یا مثال کے طور کے اوپر یہ رونا، یہ چیز عبادت نہیں ہے۔ اور اسی لیے جس موقع کے اوپر ہم مسجد کی طرف جا رہے ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت کرنے جا رہے ہیں، اور جب امام بارگاہ کی طرف آ رہے ہوں، پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو، تو اب وہاں پر عبادت لفظ ہم نہیں استعمال کرتے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، تو پھر بسا اوقات اس کو ٹوک دیا جاتا ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت نماز ہے، عبادت قرآن کا پڑھنا ہے، عبادت روزہ رکھنا ہے، عبادت حج کرنا ہے۔ ان عبادت کی فہرست میں تو گریہ نہیں ہے، اس عبادت کی فہرست میں تو رونا نہیں ہے، تو اس کو کیسے عبادت کہا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ہمارے سب کے ذہنوں میں تصور پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، جب کوئی ٹائٹل کسی کو دیا جاتا ہے، اب یہاں سے میں آپ کو اصل بات کی طرف اور جواب کی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی ٹائٹل دیا جائے تو اس ٹائٹل کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ابھی اس لیے کہ میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو محفل خراسان کی مجلس میں شریک تھے، میں نے وہاں پر ذکر کیا تھا کہ ہمارے آقا اور مولا کے القاب میں 2 لقب، زین العابدین اور سید الساجدین،
یہ دو ایسے القاب ہیں کہ جس کے بارے میں ایک مس کانسیپٹ پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ غیروں نہیں بلکہ معاذ اللہ شیطان نے دیا تھا. میں نے ابھی اس مجلس میں عرض کیا تھا کہ حیات پیغمبر میں اس کلمے کا ذکر ملتا ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کے اللہ رب العزت نے وہ جو لوح جناب سیدہ کو عطا فرمایا تھا اس میں بھی اس لفظ زین العابدین کا تذکرہ ہے. وہ افراد جو اس مجلس میں تھے وہ بخوبی واقف ہیں. میں اتفاقاً دیکھ رہا ہوں کہ میری شام کی تیسری مجلس ہے، اور کچھ برادران مغل مسجد میں بھی تھے، کچھ برادران اپنے محفل خراسان میں بھی تھے، اور کچھ یہاں بھی ہیں. تو میں تکرار تو نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا میں صرف حوالہ دے سکتا ہوں. اس مجلس میں نے یہ بتایا تھا آپ کو. اب آئیے میں اصل بات کی طرف آپ کو لے کے آؤں. جو ذات زین العابدین ہو، اور اللہ کا دیا ہوا لقب ہے، رسول اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. تو یہ جو زین العابدین لقب ہے یعنی عبادت گزاروں کی زینت. دیکھیے ایک عبادت گزار تو وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی میں کچھ عبادت ہو کچھ غیر عبادت ہو. مثلا اس دنیا میں سارے افراد اپنے اپنے پیمانے پہ اچھی طرح سے جیسے چاہتے عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا 50%، 45% یا اور آگے بڑھ جائیے 55%، 60% ایسا ہے کہ جو عبادت ہے. بقیہ ان کی زندگی میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز عبادت ہے. دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ انداز گفتگو بھی ایسا ہو کہ عبادت بن جائے، ایسا تو ممکن نہیں ہے. اپنے گھر میں اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو انداز گفتگو ہے کیا ان کو یہ انداز گفتگو عبادت بنائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے. تو اب یہ جو انسان عابد ہے اس کی زندگی کا 50 سے 60% ہی وہ لمحہ ہے جو عبادت ہے، لیکن بقیہ زندگی اس کی عبادت ہے. ہو سکتا ہے ہو بھی جائے، لیکن نارملی یہ پاسبل نہیں ہے. یہ تو عام انسان کی بات ہے، لیکن جو عبادت گزاروں کی زینت ہو تو اب ان کی حیات طیبہ میں تو وہ 60 اور 65 اور 70 کا مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ 100% عبادت ہے. ورنہ پھر مسئلہ ہو جائے گا. اگر کوئی ایک نیک انسان ایسا مل جائے کہ جس کے وہاں 90% عبادت ہے، اور پھر وہ یہ دیکھے کہ جس کو عبادتوں کی زینت بنایا گیا وہ معاذ اللہ مثلا 70% عابد ہے، تو وہ عبادت کرنے والا اعتراض کرے گا. لہذا جو عبادتوں کی زینت بنے گا وہ 90% سے بھی آگے ہونا چاہیے. اور ابھی میں نے اس محفل میں یہ بات عرض کی تھی کہ میدان محشر میں جس موقع پہ اللہ رب العزت آواز دے گا کہ اینا زین العابدین و اینا سید الساجدین، اس موقع کے اوپر کون ہوں گے؟ ہم اور آپ ہوں گے؟ نہیں، اولین و آخرین جمع ہوں گے. سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اوصیاء، سارے رسول جمع ہیں، اور ان کے درمیان یہ آواز دی جا رہی ہے کہ عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے؟ تو اب انبیاء نے تو 100% عبادت کی ہے نہیں توجہ؟ اب اگر انبیاء کے درمیان، اولیاء کے درمیان، اوصیاء کے درمیان کوئی شخصیت کھڑی ہو اور پھر اس شخصیت کے لیے کہا جائے ھذا زین العابدین، تو پھر اس کے معنی ہے کہ بقیہ جو 100% عبادت کر رہے ہیں زین العابدین کی عبادت ان سے بھی زیادہ ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں. اب آئیے میں پھر آپ کو واپس لے آؤں. جب آقا کا لقب زین العابدین ہے تو پھر آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے. اب آقا کی حیات طیبہ میں کون کون سے عمل ہیں کہ جن کا تذکرہ روایتوں میں ملتا ہے؟ آقا کی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ ہے وہ 3 چیزوں کا تذکرہ ہے. ایک، آقا کی وہ دعائیں کہ جو بے پناہ اہمیت رکھتی ہیں، یعنی اتنی زیادہ دعاؤں کی عظمت آقا کی زبان سے وارد ہونے والی ان دعاؤں کی عظمت ہے کہ ان دعاؤں کی کتاب کو زبور آل محمد کہا گیا ہے، توریت آل محمد کہا گیا ہے، انجیل آل ابا کہا گیا ہے. بہت بڑی بات ہے.
یعنی وہ کتابیں جو قرآن سے پہلے اللہ کی بارگاہ سے آئی ہیں، ان کتابوں کے ہم وزن اگر کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب ہے جو امام سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اسی سے آپ محسوس کریں کہ وہ کلمات جو آقا کی زبان اطہر سے نکل رہی ہیں وہ کتنی عظمت والے ہیں۔ لیکن اگر امام ان دعاؤں کی بنا پر سید سجاد اور زین العابدین ہیں تو دعائیں تو سرکار امیر المؤمنین کی بھی بے پناہ ہیں۔ خود سرکار سید الشہداء کی وہ دعا جو دعائے عرفہ کے عنوان سے ہے وہ ایک دعا ہے۔ آقا امام حسین کی متعدد دعائیں ہیں، خود سید عالمیان کی دعائیں معمولاً ہمارے درمیان کم تذکرہ ہوتا ہے، ورنہ سرکار سید عالمیان کی دعائیں بے پناہ ہیں۔ وہ دعائے غریب جو طویل دعا ہے کہ جو امام حسین کی دعائے عرفہ کے برابر ہے۔ سید عالمیان نے اس مختصر سی عمر میں اتنی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، تو اگر آقا دعاؤں کی بنا پہ زین العابدین ہیں تو پھر امیر المؤمنین بھی زین العابدین ہیں، پھر سید عالمیان بھی زین العابدین ہیں، پھر امام حسین بھی زین العابدین ہونے چاہیے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا عمل جو امام کی حیات طیبہ میں بہت زیادہ ہے وہ آقا کی نمازیں ہیں، بے پناہ نمازیں آقا نے پڑھی۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجیے، آگے سے بتائیے۔ نہیں، بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیجیے دوسرا عمل جو آقا کی حیات طیبہ میں ہے وہ مولا کی نماز ہے۔ بے پناہ نمازیں پڑھی ہیں آپ نے، لیکن ہمارے پاس وہ روایت موجود ہے کہ مولا نے اپنے فرزند ارجمند امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ فنا صفحہ کھولو۔ جب فنا صفحہ کھولا اس کتاب کا تو اس میں سرکار امیر المؤمنین کی نمازوں کا تذکرہ تھا کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مولا جب باغ میں داخل ہوتے تھے ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اب درخت کتنے تھے؟ اس باغ میں جس میں ہر درخت کے نیچے 2 رکعت مولا نماز پڑھ رہے ہیں، اس باغ میں 1000 پیڑ تھے۔ کتنی نماز ہو گئی؟ ہم لوگ شب قدر میں 100 رکعت پڑھتے ہیں اور صبح جو ہمارا حال ہوتا ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ مولا 100 نہیں، 1000 بھی نہیں، 2000 رکعت نماز۔ اور پھر چوتھے امام کا وہ جملہ کہ کوئی میرے جد امیر المؤمنین کے برابر دنیا میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اگر نمازوں کی بنا پہ زین العابدین ہیں تو پھر زین العابدین کس کو ہونا چاہیے؟ چوتھے امام کی حیات طیبہ میں ہے کہ آپ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، تو جو 1000 رکعت نماز پڑھے وہ زین العابدین، یا جو 2000 رکعت نماز پڑھے وہ زین العابدین؟ تو اب یہ طے ہے کہ ان دعاؤں کی بنا پر بھی زین العابدین نہیں ہیں اور ان نمازوں کی بنا پر بھی آپ زین العابدین نہیں ہیں، تو پھر وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو آپ نے اپنی زندگی میں بقیہ معصومین سے زیادہ انجام دیا، کہ جس بنا پر آپ کو زین العابدین لقب ملا ہے؟ وہ تیسرا عمل آپ کی حیات طیبہ میں آپ نے واقعات کربلا کے باغ سے لے کر 35 سال تک اپنی شہادت کے لمحات تک مسلسل اپنے بابا پر گریہ فرمایا ہے، اور اس گریے کی بنا پر آقا کو زین العابدین لقب ملا ہے۔ اب آپ نے محسوس فرمایا، ہم نے گفتگو کہاں سے شروع کی تھی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رونا عبادت نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بکا عبادت نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گریہ عبادت نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرش عزا پہ آنا عبادت نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کے لیے رونا یا امام حسین کے لیے ماتم کرنا عبادت نہیں ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں ہمارے چوتھے امام پر، جنہوں نے اپنی حیات طیبہ میں گریہ فرما کر اس گریے کو اتنی عظمت عطا کر دی ہے کہ اب یہ نگاہ پروردگار میں عبادت شمار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات
کو چھوٹا نہ سمجھیے گا. یہ ایک ہمارے ذہنوں میں نہ جانے کہاں سے یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت ہے. لہذا اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ہمارے علماء تاکید کرتے ہیں کہ فرش اعضاء پہ آؤ تو طہارت کے ساتھ آؤ، فرش اعضاء پہ آؤ تو باوضو ہو کر آؤ، فرش اعضاء پہ آؤ تو اپنا لباس اور اپنا جسم طاہر کر کے آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جس فرش اعضاء پہ تم آ کر بیٹھے ہو اس فرش اعضاء پہ وہ شخصیتیں آتی ہیں کہ جن کی بارگاہ میں طہارتیں ہی طہارتیں ہیں، نجاستوں کا تصور بھی نہیں ہے. تو اگر اس فرش اعضاء پہ بیٹھنے کا شرف مل رہا ہے تو پھر آنے سے پہلے طہارت کے ساتھ فرش اعضاء پہ آؤ. میں ظاہر ہے کہ محدود وقت ہے اور بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کو میں کربلا کی طرف متوجہ کر دوں. ظاہر ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کر دوں تاکہ آپ کے ذہن اور زیادہ متوجہ ہو جائیں مظلومیت کی طرف. آپ نے شاید ایک عظیم الشان شخصیت کا نام سنا ہوگا، سید رضا الہندی علیہ رحمت و رضوان. یہ بہت جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں، سرزمین لکھنؤ سے ان کا تعلق تھا، اور یہ پورا خاندان، ان کے دادا جا کے نجف اشرف مقیم ہو گئے تھے، اور مستقل اس گھرانے میں عالم گزرے ہیں، مجتہد گزرے ہیں، مراجع گزرے ہیں. یہ خود یہ سید رضا الہندی اپنے زمانے کے مجتہد تھے، مرجع تھے. یہ خاندان ہمیشہ سے، اور اسی خاندان کی وہ شخصیت تھی جو بڑے عرصے تک ہمارے اسی بامبے شہر میں رہ کے پورے ہندوستان میں خدمتیں انجام دی ہیں، اور بعض حالات کی بنا پہ 92 میں یہاں سے جانا پڑا. یہ اسی خاندان کے آج بھی یہ خاندان عراق میں اور خاص طور سے نجف میں ہندی کہلاتا ہے. سید رضا الہندی وہ عظیم الشان مجتہد اور مرجع ہے کہ جن کا وہ ایک قصیدہ ہے کہ جو قصیدہ لامیہ کہلاتا ہے. تقریباً سارے گھروں میں نجف آپ چلے جائیں آپ کو آویزہ دکھائی دے گا، گھر میں ٹھگا ہوا دکھائی دے گا. بڑا قیمتی ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں تفصیل عرض کروں. سید رضا الہندی جس زمانے میں طالب علم تھے، نجف سے کربلا کی زیارت کے لیے پیدل جا رہے تھے. ایک شوق ہوتا ہے اور انسان کو یہ توفیق بھی ملتی ہے، اور اس سال بھی ہم سب کے دل پوری طرح سے تیار ہیں، آمادہ ہیں مصائب کے موقع پر بھی. اور اب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کڑکڑا کر دعا کیجئے کہ پروردگار ہم سب کو آقا کی بارگاہ میں زیارت اربعین کی توفیق عطا فرمائے. جا رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ. اس زمانے میں یہ جو راستہ آج ہے یہ نہیں تھا. نہر فرات کے قریب سے گزرتا ہوا ایک گاؤں کے قریب سے ایک مٹی کا راستہ تھا کہ جس راستے سے یہ سارے افراد نجف سے کربلا جاتے تھے پیدل. وہ تقریباً تھوڑا سا طولانی تھی، 85 کلومیٹر ہے، وہ 100 کلومیٹر کے آس پاس تقریباً ہو جاتا تھا. اس میں راستے میں کچھ مرکز، کچھ سینٹرز بنے ہوئے تھے کہ جہاں پر لوگ رکتے تھے، آرام کرتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کھاتے پیتے، اس کے بعد آگے بڑھ جاتے تھے. اتنا زیادہ انتظام نہیں تھا جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے. یہ سب اس زمانے میں یہ سینٹر میں نے بھی دیکھا ہے، وہ خان اول، خان ثانی، یہ اس زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی ہے. وہ اگر آپ مٹی کے راستے سے جائیں تو آپ کو دکھائی دے گا، میں نے دیکھا ہے. وہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ سے رضا الہندی جا رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے خان اول یعنی وہ پہلا سینٹر آیا، سوچا کہ یہاں پہ رکیں، کچھ نماز پڑھ لی جائے، تھوڑی دیر آرام کر لیں، اس کے بعد پھر فریش ہو کے آگے بڑھیں گے. یہ لوگ گھومے، اچانک دیکھا کہ خواتین کے گوشے سے ایک خاتون نکلی ہے. اور اس راستے، چونکہ ایک ہی راستہ تھا اس زمانے میں، اس راستے پہ معمولاً وہ لوگ کہ جو سوار ہوتے تھے وہ بھی کبھی کبھی آ جاتے تھے. وہ خاتون نکلی ہے اور اپنے اس سواری کے پاس، جو گھوڑا تھا اس کے پاس آئی ہے تاکہ اس پر سوار ہو سکے اور بیٹھ کر پھر اپنا سفر آگے بڑھائے. بظاہر بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ آئی ہوگی آرام کرنے کے لیے اور اب وہ واپس جا رہی ہے. ان سب نے دیکھا کہ وہ خاتون بیٹھنا چاہ رہی ہے، اور گھوڑے پر بیٹھنا مشکل کام ہوتا ہے. نہیں پتا آپ حضرات اس بات کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں ہیں. اکیلے انسان کے لیے بالخصوص اگر قد بلند نہیں ہے تو گھوڑے پر بیٹھنا مشکل کام ہوتا ہے. اسی لیے بلند چیز ڈھونڈی جاتی ہے، اسٹول مل جائے یا کوئی اور دیوار مل جائے، اس کے ذریعے سے سہارا مل جائے اور انسان گھوڑے پہ سوار ہو جائے. اس خاتون کے لیے سوار ہونا مشکل تھا. وہ دیکھا اس نے چاروں طرف نہ کوئی پتھر تھا، نہ کوئی بلندی تھی، سوار ہونا مشکل ہو رہا تھا. سارے دوستوں نے کہا کہ اس کی مدد کی جائے. دیکھیں ظاہر امام حسین ہے،
دوستوں نے اچانک سید رزل ہندی سے کہا کہ تم جا کے مدد کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مدد تو کری. کیوں؟ میں ہی کیوں جاؤں؟ کہ اس لیے کہ اس کے دوش کے اوپر، اس کے شانے کے اوپر ہری شال ہے. اس کے معنی ہے کہ وہ سیدانی ہے. تم سید ہو، وہ سیدانی ہے، لہٰذا تمہارا زیادہ حق ہے کہ تم جا کے مدد کرو. انہوں نے کہا دیکھو ٹھیک ہے سید اور سیدانی ہے، لیکن ہم دونوں نامحرم ہیں ایک دوسرے کے لیے. میں اس کا ہاتھ پکڑ کے تو اس کو نہیں بٹھا سکتا. گھوڑے پہ بٹھانے کے لیے معمولاً ہاتھ پکڑا جاتا ہے، میں ہاتھ پکڑ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ میں اس کے لیے نامحرم ہوں. ان سب نے کہا کہ دیکھو راستہ تمہیں تلاش کرنا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، جاؤ اس کی مدد کرو. یہ آئے. اس خاتون کے پاس آنے کے بعد سید رزل ہندی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو مجھے میرے دوستوں نے بھیجا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تمہاری حالت دیکھ کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ تمہارے لیے گھوڑے پہ سوار ہونا مشکل ہو رہا ہے. میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی راستہ ہو تو بتاؤ. اس نے کہا سید میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تم ہی بتاؤ. کہ دیکھو ایک راستہ ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس. کیا راستہ ہے؟ کہ میں خود کو سجدے کی پوزیشن میں قرار دیتا ہوں. تمہارے لیے ایک بلندی مل جائے گی، جیسے انسان کو ایک اسٹول مل جاتا ہے. تم اس بلندی کے اوپر پیر رکھو میری پیٹھ کے اوپر، اور پھر تم گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ. گھوڑا تمہیں لے کے آگے چلا جائے گا. تمہارے پیر میں چپل ہے، میری پیٹھ پہ کپڑا ہے. ہم دونوں کی باڈی مس بھی نہیں ہوگی، نہ محرم نامحرم کا مسئلہ ہوگا، نہ تمہارے لیے کوئی اور مشکل ہوگی. تم سوار ہو جانا. اس نے کہا نہیں سید، تم طالب علم ہو، عالم ہو، یہ میں نہیں کر سکتا. رزل ہندی نے کہا بھی میرے پاس یہی ایک راستہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. کہو تو میں یہ کام کروں، نہیں تو میں بھی جا رہا ہوں. اس نے کہا سید اب تو صحرا میں اور کوئی راستہ ہی نہیں میرے پاس. ٹھیک ہے یہی میں قبول کرتی ہوں. رزل ہندی اس سجدے کی پوزیشن میں گئے. اس خاتون نے ان کی پیٹھ پہ ایک پیر رکھا، دوسرا پیر اس نے رکاب میں ڈالا. اب اس کو بلندی مل گئی تھی، وہ گھوڑے پہ سوار ہوئی اور گھوڑا اس کو لے کے آگے بڑھ گیا. ان سارے دوستوں نے جو دور کھڑے تھے دیکھا کہ واقعاً یہ اجتہادی کام ہے. یعنی اچانک ذہن میں اس طرح کا راہ حل آ جانا یہ خود ایک اجتہاد کی دلیل ہے. انسان کے ذہن کی فطانت ہے کہ انسان اتنی جلدی اتنی اچھے راہ حل کو ڈھونڈ لے گیا. یہ سب رزل ہندی کی تعریف کرنے لگے کہ سید رضا تم نے کیا اچھا کام کیا. اور یہ تعریف کرتے ہوئے رضا کی طرف بڑھے کہ چلیں اب اس کی پیٹھ تھپتھپائیں. یہ سارے دوست تھے، یہ اسٹوڈنٹ لائف تھی. اب جو رزل ہندی کے قریب آنے لگے اور آوازیں دے رہے تھے، رضا اس سجدے کی پوزیشن میں گئے ہیں اور ٹھہر گئے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جو اچانک اس زمانے میں ہارٹ اٹیک کے کیسز بہت سامنے آ رہے ہیں. اچانک انسان بیٹھے بیٹھے مر گیا، لیٹا تھا ختم ہو گیا، واش روم گیا دنیا سے رخصت ہو گیا. ایک عجیب اس زمانے کے حالات، اچانک یہ واقعات بڑھے تھے. یہ سب یہ سمجھے کہ لگتا ہے اس خاتون کا پیر ہمارے دوست کی پیٹھ پر وہاں پہ پڑا کہ جہاں پر سینے میں دل تھا. دباؤ پڑ گیا، نتیجے میں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ہمارا دوست دنیا سے رخصت ہو گیا. چونکہ ہارٹ اٹیک میں انسان جیسا باڈی ہو ایسی رک جاتی ہے. اب یہ سب بڑے افسوس میں آ رہے دھیرے دھیرے قریب کہ ہمارا دوست ہم سے بچھڑ گیا. اتنا اچھا، اتنا قیمتی، اتنا پیارا، اجتہاد کی ڈگری جس کو مل سکتی تھی، ایسا دوست دنیا سے چلا گیا. بڑا افسوس. قریب پہنچے. اب یہ سب سوچ رہے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے. صحرا میں کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، واپس لے جانا مشکل، صحرا میں دفن کرنا مشکل. بڑی عجیب سچویشن ہے. قریب آئے، آواز دے رہے تھے. اب جو قریب پہنچے تو دیکھا کہ رضا زندہ ہے، انتقال نہیں ہوا. لیکن رضا سجدے کی پوزیشن میں ہے. جس جگہ پہ رضا کی آنکھ ہے پوری زمین آنسوؤں سے چاروی. رو رہے ہو. اب رضا نے سر اٹھایا. سنیں گے آپ؟ رضا نے کہا جس موقع کے اوپر اس سیدانی نے میری پیٹھ کے اوپر پیر رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہونا چاہا، مجھے کربلا میں اپنی خود یاد آ گئی. میں نے سوچنا شروع کیا کہ گھوڑے کی بلندی پھر بھی ہوتی ہے اونچی، لیکن اونٹ تو اس سے بھی زیادہ بلند ہوتا ہے، اور اگر اونٹ کو بٹھا بھی دیا جاتا ہے پھر بھی بلندی ہوتی ہے.
اس اونٹ کی بلندی کے اوپر میدان کربلا میں جناب زینب اولیاء مقام کس طرح سے سوار ہوئی ہوں گی اور کس طرح سے انہوں نے ساری بیویوں کو بٹھایا ہوگا، یہ سوچ کے میرا دل رونے لگ گیا، میں تڑپنے لگ گیا۔ ہاں، ایک سیدانی کو بٹھانا تھا تو ان سب کے ذہنوں میں یہ احساس، یہ تصور کہ اس سیدانی کو کسی طرح سے گھوڑے پہ بٹھا دیا جائے، لیکن ہائے میدان کربلا کہ جس موقع کے اوپر 11 محرم کو اونٹ لائے گئے اور جناب زینب اولیاء مقام نے دیکھا ان سارے اونٹوں کے اوپر نہ محمل ہے نہ کجاوا ہے۔ جب کوئی اونٹ پہ بیٹھنے لگتا ہے تو سہارا لینے کے لیے محمل کو پکڑ لیتا ہے، کجاووں کو تھام لیتا ہے، نہ محمل ہے نہ کجاوا ہے، کیسے ان اونٹوں کے اوپر ان پہ بیویوں کو بٹھایا جائے؟ زینب نے آواز دیا، اے ام کلثوم گھبراؤ نہیں، زینب تمہیں اونٹ پہ بٹھائے گی، اے ام فروا تمہیں زینب اونٹ پہ بٹھائے گی۔ ساری بیویوں کو زینب بٹھا چکی، اب اپنے بھتیجے کی طرف آگے بڑھی، اے بیٹا سجاد آؤ تمہیں بھی میں اونٹ پہ بٹھا دیتی ہوں۔ امامت کو سہارا زینب اولیاء مقام دے رہی ہے، امامت کی پہلی منزل ہے اور امتحان کا یہ عالم ہے۔ سنیں جناب زینب اولیاء مقام نے سید سجاد کو بھی بٹھا دیا اور اس کے بعد سنیں اب زینب اکیلی میدان کربلا میں کھڑی ہے، ایک اونٹ بچا ہے، کبھی دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا، اے میرے شہ سوارو، اے میرے عباس، اے بیٹا اکبر، کیا اپنی بھوپی کو سوار کرنے کے لیے نہ آؤ گے؟ ہاں بابارو، یہاں تک آپ نے جناب زینب کا تذکرہ سن لیا، لیکن ایک جملہ سنتے جائیے، اس امام کے دل سے کوئی پوچھے کہ جس کی نگاہیں دیکھ رہی ہے بھوپی زینب ناکے پہ بیٹھ رہی ہے لیکن ہاتھ مسے گردن بدے ہے، آپ کچھ متوجہ ہوئے؟ زینب نے اس عالم میں خود کو اونٹ پہ سوار کیا ہے کہ دونوں ہاتھ زینب کے بندھے تھے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے چوتھے امام کتنے مظلوم ہیں، میدان کربلا سے قافلہ چل رہا ہے، سید سجاد اونٹ پہ بٹھائے گئے ہیں، لیکن بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے آپ کے پیروں میں زنجیر باندھی گئی تھی۔ 4 ظلم ہوئے ہیں جو امام سجاد کے جسم کے ساتھ سنیں گے عزاداروں، یہ زنجیر کیسے باندھی گئی ہے؟ زنجیر کا ایک سرا امام سجاد کے پیر میں باندھا گیا، دوسرا سرا دوسری طرف سے لا کے اب جو امام کے پیر میں باندھا گیا زندگی بھر اس کا زخم باقی رہا۔ اور دوسرا ظلم یہ تھا امام کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی، امام کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے نہیں تھے۔ تیسرا ظلم سنیں گے عزاداروں، امام کے گلے میں ایک توق ڈالی گئی تھی، سنیں گے عزاداروں، یہ توق خاردار تھی، اس توق میں اس طرح سے نکیلی کیلیں لگائی گئی تھی کہ اگر انسان بولنا بھی چاہتا تھا تو گلے میں زخم پیدا ہو جاتے تھے۔ سنیں عزاداروں سنیں، میرے ایک دوست مجھ سے ایک دن فون کر کے کہا کہ دعا کر دیجئے، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میری اہلیہ کے گلے میں زخم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، زخم تو ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بڑے کریٹیکل مسائل ہیں۔ میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا وہ جو گلے میں زیور پہنتی ہے اس کی ایک نوک ہے جو ذرا سی میری اہلیہ کے گلے میں چبھ گئی ہے۔ آپ یقین جانیں یہ جملہ سننا تھا وہ امام جو کربلا سے کوفہ سے شام تک گیا ہے، گلے میں زخم ہے۔ آزاداروں یہ تو 3 مصیبتیں تھیں اور چوتھی مصیبت سنیں گے، امام کی پشت کے اوپر، امام کی پشت کے پاس کمر میں ایک لنگر باندھا گیا تھا۔ یہ لنگر کیا ہوتا ہے؟ سنیں گے عزاداروں، ایک وزنی شے ہوتی ہے
جو زنجیر کے ذریعے سے کمر میں باندھ دی جاتی ہے اور وہ وزنی شے زمین پہ ہوتی ہے. جب کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ وزنی شے پیچھے کھینچتی ہے. سید سجاد اب جو شام کے بازار میں داخل ہوئے مقتل کی لمحے ہے 32 سال کے بعد کمر جھکی ہوئی. یہاں پھر وجہ کیا تھی؟ امام کی کمر میں وہ لنگر تھا. عزاداروں میں مجلس مکمل کر دیتا لیکن ایک مصیبت اور ہے کہ جو امام سجاد نے راستے میں جا بجا برداشت کیا ہے وہ شمر لعین کا تازیانہ سید سجاد کا جسم تھا. اور جب بھی شمر اپنی جگہ سے اٹھتا تھا آقا کے جسم میں تازیانے لگاتا تھا. یہی وجہ ہے جب مدینے قافلہ واپس پلٹا محمد حنفیہ آئے اور چاہتے ہیں کہ سید سجاد کو سینے سے لگائے. آواز دیا چچا سجاد کو سوال کے گلے سے لگائیے. اس لیے یہ پورا بدن زخموں سے چھلنی ہے. گلے میں خاردار تو کا زخم ہے, کمر میں لنگن کا زخم ہے, پیٹھ کے اوپر شمر کے تازیانوں کا زخم ہے. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں اور ان کے جد کے عزاداروں میں شمار فرما. پروردگار ہم سب کی طرف سے آج شب شہادت کا پرسہ ہمارے امام کی بارگاہ میں پیش فرما. پروردگار مؤمنین اور مؤمنات جو زیارتوں کے مشتاق ہیں ان کو یہ سعادت عطا فرما. پروردگار اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما. پروردگار اس دعا پہ آپ سب دل سے آمین کہیے. پروردگار جنت البقیع ویران ہے, اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما. امام سجاد علیہ السلام اور بقیہ اماموں کی قبروں کو آباد فرما. ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور توحید کی سورہ پڑھ کر آپ سبھی حضرات مرحوم محمد حسین غلام حسین ماسٹر, مرحومہ نرگس بانو جعفر بھائی اللہ رکھیا, مرحوم حاجی غلام رضا غلام جواد فجوانی, مرحوم محمد علی شعبان داؤد علی لواتی, مرحوم عباس علی ابن شہادت حسین اور کل مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ حضرات مل جل کے ماتم شروع کریں.